حضرت علی کو بغیر قبر کے کیوں رکھا گیا؟ وہ خفیہ راز جو آج تک عیاں نہیں کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تو آپ سے گفتگو کرنے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی میں بھی جرأت نہ ہوتی۔ جب ظالموں نے حضرت علی کو شہید کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے شہزادے گرامی جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ آج رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزع کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد کے مؤذن نے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے صلاۃ صلاۃ کی آواز لگائی تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جانب مسجد روانہ ہوئے۔ اتنے میں سامنے سے ابن منجم آ گیا۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار سے بھرپور وار کیا۔ آپ کا سر اقدس پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جا پہنچی۔ لوگ جمع ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ زخم اگرچہ بہت گہرا تھا مگر آپ مزید 2-3 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 21ویں شب آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ ابن منجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ میں جلا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آپ پر حملہ ہوا تھا، لیکن تاریخ الخلفاء میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حملہ نماز میں لوگوں کو جگاتے ہوئے ہوا تھا۔ ان دنوں حالات ناگفتہ تھے، سخت نزع اور اختلافات، اور خوارج نے جو بغاوت مچا رکھی تھی، لیکن ان نامناسب حالات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جگانے کے لیے تشریف لے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا غیب جاننے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی 2 قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں، ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کونچے کاٹ دیں، دوسرے وہ جو تمہاری سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ آپ کی شہادت کیوں عمل میں آئی؟ ابن منجم جو آپ کا قاتل تھا وہ ایک عورت پر عاشق تھا۔ وہ عورت خوارج سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام حستام تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ میرا مہر سن لو، اگر وہ لا سکتے ہو تو میں شادی کروں گی۔ کہا 3000 درہم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، واقعی شہوت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اتنا گھناؤنا فعل کیا، قتل کی واردات، اور ایسے عظیم و شان انسان کو قتل کیا کہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے افضل زندہ نہیں تھا۔ ان کو اس ظالم نے ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر شہید کر دیا، اپنے انجام کو بھی نہیں سوچا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار پر انور کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے آپ کے جسم اقدس کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ مبارک لاش لے کر فرار ہو گیا، پھر کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش بسیار کے بعد اونٹ سرزمین بنوتے میں مل گیا، آپ کے جسم اطہر کو وہیں دفن کیا گیا، یعنی وہیں مزار ہے۔ کوفے میں بھی عالی شان مزار ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان اور پیروکاروں کو بنو امیہ کی جانب سے کسی قسم کی بے حرمتی سے بچایا جا سکے، خاص طور پر حجاج بن یوسف جو کہ بنو امیہ کے دور میں گورنر تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی تلاش میں بہت سی قبریں کھدوائیں، لیکن اسے آپ کی قبر نہیں مل سکی۔ اس مخفی تدفین کی مزید وجوہات درج ذیل ہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ اور پیروکاروں کو بنو امیہ کی جانب سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ بنو امیہ حضرت علی سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے اور ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے حضرت علی نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کی تدفین کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حضرت علی کی شخصیت اور مقام بہت بلند تھا اور ان کی قبر کو بھی بہت مقدس مانا جاتا تھا، اس لیے ان کی قبر کو مخفی رکھنے کا مقصد اس کی حفاظت اور اس کی عظمت کو برقرار رکھنا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت علی کی تدفین کو مخفی رکھا گیا اور ان کی قبر کی صحیح جگہ صرف ان کے خاص افراد اور خاندان کو معلوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ کی بے پناہ جرت، علم اور تقویٰ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں علی کی ہمت۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت کر کے آپ سے بات کرتے اور آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے، یہ ان کی خاص فضیلت تھی۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا اور 2 دن تک آپ زخمی حالت میں رہے اور 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تمہاری داڑھی خون سے شرابور ہوگی۔ حضرت ام سلمہ کا غم۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے وقت کوئی علی جیسی ہمت والا نہیں رہا۔ ابن ملجم کا انجام، قاتل کو پکڑا گیا اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سزا دی۔ یہ واقعہ ظلم اور انتہا پسندی کے خلاف ایک سبق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی، لیکن آپ کی قربانی ہمیں صبر اور انصاف کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جرت اور تقویٰ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔